ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں کلاس 7 کی یونٹ نمبر 6 ایک ناول ہے گلیورز ٹریولز، گلیور کا سفر۔ تو اس کا ایک ہی پارٹ یہاں دیا گیا ہے، یہ مکمل ناول نہیں ہے، وہاں سے ٹیکسٹ لیا گیا اس کے ناول سے۔ یہ ناول لکھا ہے جوناتھن سوفٹ نے، جو کہ آئرلینڈ کا رہائشی تھا، اور اس کا ایک پارٹ ہے اے وائز ٹو للی پٹ۔ اچھا، یہ جو للی پٹ ہے، یہ اس کا تلفظ للی پت بھی ہو سکتا ہے، للی پٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک فکٹیشیس جو ہے پلیس ہے، کوئی یہ حقیقی پلیس دنیا میں نہیں ہے، ایک فرضی پلیس اس نے اپنے ناول میں ڈالی۔ اور وائج کہتے ہیں بحری سفر کو، مطلب کہ سمندری سفر۔ مائی نیم از لیمیول گلیور، میرا نام لیمیول گلیور ہے۔ آئی واز بورن ان انگلینڈ، میں انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا۔ ایٹ دی ایج آف 16، 16 سال کی عمر میں۔ آئی اسٹڈیڈ ٹو بی اے ڈاکٹر، میں نے تعلیم حاصل کی یا اسٹڈی کی ڈاکٹر بننے کے لیے۔ آئی ورکڈ ان لندن ایٹ فرسٹ، میں نے شروع میں لندن میں کام کیا، بٹ اٹ واز ناٹ ایزی ٹو میک منی دیئر، لیکن وہاں پہ اتنا آسان نہیں تھا پیسے بنانا۔ آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ورک ایز اے شپس ڈاکٹر، میں نے فیصلہ کیا کام کرنے کے لیے ایک جو کشتی پہ ڈاکٹر ہوتا ہے، جو ملاح ہوتے ہیں سیلرز وغیرہ، ان کے لیے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ ایک شپ ڈاکٹر کے طور پہ کام کروں۔ آئی لائک ٹریولنگ، میں سفر کرنا پسند کرتا تھا۔ اینڈ آئی میڈ سیورل وائجز، اور میں نے کئی جو ہے بحری سفر کیے۔ اٹ واز این انٹرسٹنگ لائف، یہ دلچسپ زندگی تھی۔ ون شپ آئی ورکڈ آن واز کالڈ دی اینٹیلوپ، ایک کشتی جس پہ میں نے کام کیا اس کو ہرن کہا جاتا تھا، اینٹیلوپ کہتے ہیں ہرن کو۔ سو آئی ٹک دا اینٹیلوپ اینڈ سیٹ آف آن آور وائج، تو میں نے جو ہے اینٹیلوپ لی، مطلب ہرن پہ بیٹھا اور روانہ ہوا بحری سفر کو، ٹو دا ایسٹ انڈیز، جو ایسٹ انڈیز ہے، مطلب انڈیا کے جو مشرق میں ہے اس طرف۔ اور وائج، ہمارا جو بحری سفر، ایٹ فرسٹ واز ویری پراسپیرس، شروع میں بڑا خوشحال تھا، مطلب بڑا خوشی سے گزر رہا تھا۔ بٹ ون ڈے، لیکن ایک دن، وی ور ڈریون بائی اے وائلنٹ اسٹارم، ہمیں جو ہے لے گیا ایک زور آور طوفان، مطلب ہم اس کی زد میں آ گئے، ٹو دا نارتھ ویسٹ آف وین ڈائمنز لینڈ، جو ہے وہ طوفان ہمیں لے گیا شمال مغرب کی طرف۔ کس چیز کی؟ وان ڈائمنز لینڈ جو ہے اس کے شمال مغرب کی طرف لے گیا۔ دی شپ ہٹ اے راک ان دا سی، جو کشتی ہے وہ ٹکرائی چٹان کے ساتھ سمندر میں، اینڈ بیگین ٹو سنک، اور ڈوبنا شروع کیا۔ آئی مینیج ٹو جمپ ان ٹو ون آف دی شپس لائف بوٹس ود سم سیلرز، میں نے بندوبست کر لیا، مطلب میں کامیاب ہو گیا چھلانگ لگانے میں۔ جو کشتیاں ہوتی ہیں، جو بڑی کشتی ہوتی ہے اس کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی لائف بوٹس ہوتی ہیں، تو ان میں چھلانگ لگانے میں کامیاب ہو گیا، کچھ اور ملاحوں کے ساتھ جو کشتی کو چلا سکتے تھے، سیلر جو تھے۔ اینڈ وی تھاٹ، اور ہم نے سوچا، وی ور سیف، ہم محفوظ تھے۔ بٹ سڈنلی دی ویدر اسٹارٹیڈ گیٹنگ ہیزی، لیکن اچانک موسم جو ہے دھندلا ہونا شروع ہوا۔ دی ونڈ واز سو اسٹرانگ دیٹ دی سیفٹی بوٹ کوڈ ناٹ سروائیو، جو ہوا تھی وہ اتنی تیز تھی، اتنی زوراور تھی کہ جو سیفٹی بوٹ ہے وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکی۔ اینڈ ود اے بگ ویو، اور ایک بڑی موج، ایک بڑی لہر کے ساتھ، اور لٹل بوٹ ٹرنڈ اوور ان دا واٹر، ہماری چھوٹی کشتی الٹ گئی، الٹی ہو گئی پانی میں۔ وی آل بیگین ٹو سویم، ہم سب نے تیرنا شروع کیا۔ آئی سون لاسٹ سائٹ آف دا ادر سیلرز، میں نے جلدی جو ہے وہ باقی جو سیلر تھے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، مطلب میری نظروں سے غائب ہو گئے، گم ہو گئے۔ اینڈ آئی نیور سا دیم اگین، اور میں نے ان کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ آئی تھنک دے ور آل ڈراؤنڈ، میرا خیال ہے کہ وہ سب ڈوب چکے ہیں۔ آئی سویم ایز فیٹ ڈائریکٹڈ می، فیٹ کہتے ہیں قسمت کو، میں تیرا جیسے مجھے قسمت نے ہدایت کی، مطلب میری قسمت میں جو لکھا تھا، جو ڈائریکشن لکھی ہوئی تھی، میں اس طرف تیرا۔ اینڈ واز پشڈ فارورڈ بائی ونڈ اینڈ ٹائڈ، اور جو ہے آگے جو ہے دھکیلنے ہوا ہوا سے اور جو لہریں تھیں، مطلب ہوا اتنی تیز تھی، لہریں اتنی تیز تھی کہ وہ کشتی تو کیا ایک بندے کو بھی ساتھ جو ہے وہ آگے دھکا دے رہی تھی۔ آئی آفن لیٹ مائی لیگز ڈراپ اینڈ کوڈ ناٹ فیل دا باٹم، میں اکثر جو ہے اپنی ٹانگوں کو نیچے گراتا اور جو ہے جو باٹم، جو نچلا حصہ تھا، اس کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ بٹ وین آئی واز آلموسٹ گان، لیکن جب میں تقریباً جو ہے ختم ہونے ہی والا تھا، مرنے ہی والا تھا، اینڈ ایبل ٹو اسٹرگل نو لانگر، اور مزید جو ہے جدوجہد نہیں کر سکتا تھا، آئی فاؤنڈ مائی سیلف ود ان مائی ڈیپتھ،
میں نے جو ہے اپنے آپ کو گہرائی میں پایا. اینڈ بائی دس ٹائم، اور اس وقت دی اسٹارم واز مچ ابیٹڈ، جو طوفان تھا وہ تقریباً تھم چکا تھا، تقریباً رک چکا تھا. آئی واکڈ اے لانگ ٹائم، میں نے جو ہے طویل پیدل سفر کیا، میں طویل پیدل چلا. اٹ واز ایوننگ، یہ شام تھی. اینڈ آئی واز ایگزاسٹیڈ، اور میں تھکا ہوا تھا. آئی لے ڈاؤن آن دا گراس، میں گراس پہ لیٹا. وچ واز ویری شارٹ اینڈ سافٹ، جو کہ بڑی چھوٹی اور نرم تھی. ویئر آئی سلیپٹ ساؤنڈر دین ایور ان مائی لائف، جہاں پر میں جو ہے زندگی میں سب سے زیادہ اچھی طرح سویا. زندگی میں مطلب زندگی کی جتنی بھی میں نے نیند کی ہے تو سب سے اچھی نیند مجھے یہاں پہ آئی. فار اباؤٹ 9 hours، تقریباً جو ہے 9 گھنٹوں تک. فار وین آئی ووک اپ، کیونکہ جب میں جاگا. اٹ واز جسٹ ڈے لائٹ، اس کو کیسے پتہ چلا کہ 9 گھنٹوں تک سویا؟ کیونکہ جب وہ جاگا تو روشنی تھی، دن کی روشنی تھی. آئی اٹمپٹیڈ ٹو رائز، میں نے اٹھنے کی کوشش کی. بٹ واز ناٹ ایبل ٹو اسٹیر، لیکن جو ہے ہل نہ پایا، اپنے آپ کو ہلا بھی نہ پایا. فار ایز آئی ہیپن ٹو لائی آن مائی بیک، کیونکہ جب میں سویا تھا تو اپنی پشت پہ، اپنی پیٹھ کے بل سویا تھا، لیٹا تھا. آئی فاؤنڈ مائی آرمز اینڈ لیگز ور اسٹرانگلی فاسنڈ آن ایچ سائڈ آن دا گراؤنڈ ٹو دا گراؤنڈ، میں نے پایا کہ میرے جو بازو اور ٹانگیں ہیں وہ مضبوطی کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں. فاسنڈ بندھی ہوئی ہیں دونوں ہر طرف سے، ایک رائٹ سائڈ سے بھی اور لیفٹ سائڈ سے بھی، زمین پر. اینڈ مائی ہیئر، اور میرے بال، وچ واز لانگ اینڈ تھنک، جو لمبے اور موٹے تھے. ٹائڈ ڈاؤن ان دا سیم مینر، نیچے بندھے ہوئے تھے اسی طرح، جس طرح میرے بازو اور ٹانگیں بندھی ہوئی تھی اسی طرح میرے بال بھی بندھے ہوئے تھے. آئی فیلٹ سیورل سلینڈر لیگیچرز اکراس مائی باڈی، سلینڈر کہتے ہیں باریک یا پتلا، اور لیگیچرز پٹیوں کو کہتے ہیں. تو میں نے محسوس کی باریک پٹیاں میرے جسم کے آر پار، مطلب ایک طرف سے گئی ہوئی دوسری طرف. فرام مائی آرم پٹس ٹو مائی تھائز، میری جو بغل ہے، بازو کا نچلا حصہ، وہاں سے میری رانوں تک. آئی کوڈ اونلی لک اپ ورڈز، میں صرف جو ہے اوپر دیکھ سکتا تھا، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا تھا. دی سن بگین ٹو گرو ہاٹ، سورج جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہوا. اینڈ دا لائٹ offended مائی آئیز، چونکہ اس کا منہ اوپر کی طرف تھا تو سورج جب اوپر آنے لگا تو لائٹ offended مائی آئیز، لائٹ نے جو ہے، روشنی نے میری آنکھوں کو بیزار کیا، کیونکہ روشنی جب سیدھی اس کی آنکھوں میں پڑتی تھی اور گرم بھی تھا سورج، تو اس نے اس کو بیزار کیا، مطلب کہ اس کو اچھا محسوس نہیں ہونے دیا. دین آئی سا ویری اسمال کریچرز واکنگ along مائی باڈی، پھر میں نے دیکھا ایک بہت ہی چھوٹی مخلوق چل رہی ہے میرے جسم کے ساتھ ساتھ. آئی لکڈ اگین، میں نے دوبارہ دیکھا. اینڈ آئی واز ویری سرپرائزڈ ٹو سی دیٹ، اور میں بڑا حیران ہوا تھا یہ دیکھ کے. دس کریچر واز ریئلی اے ٹائنی مین، یہ مخلوق حقیقت میں واقع ہی بہت ہی چھوٹا آدمی تھا. ہی واز ہارڈلی 6 inches ٹال، وہ بمشکل 6 انچز لمبا تھا. ود اے ٹائنی بو اینڈ ایرو ان ہز ہینڈ، چھوٹی سی کمان اور تیر کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں. سون دیئر ور مور آف دیز لٹل مین واکنگ آن می، جلد ہی اس کے طرح کے اور کئی آدمی جو ہے چل رہے تھے میرے اوپر. دیر ور ہنڈریڈز آف دیم آن دا گراؤنڈ نیئر می، سینکڑوں اور تھے ان کے اندر سے جو کہ میرے نزدیک زمین پہ موجود تھے. دے ور ٹاکنگ ٹو ایچ ادر، وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. بٹ آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ دیئر لینگویج، لیکن میں جو ہے سمجھ نہیں سکا ان کی زبان. آئی واز ان دی اٹموسٹ اسٹانشمنٹ، اٹموسٹ کہتے ہیں ایکسٹریم، انتہائی حیرانگی کے اندر میں تھا. اینڈ روڈ لاؤڈلی، اور گرجا میں، رور جو ہے شیر کی آواز کو کہتے ہیں، گرجنے کو. تو میں اونچی آواز سے میں نے آواز لگائی یا گرج لگائی. دیٹ دے آل رین بیک ان فرائٹ، کہ وہ جو ہے اس گرج کے نتیجے میں جو ہے پیچھے بھاگے، خوفزدگی میں یا خوف میں. اینڈ سم آف دیم، اور ان میں سے کچھ، ایز آئی واز آفٹر ورڈ ٹولڈ، جیسا کہ مجھے جو ہے بعد میں بتایا گیا. تو بعد میں جب انہوں نے سٹوری سنائی تو بعد میں ان کو بتایا انہوں نے، ور ہرٹ ود دی فال بائی لیپنگ فرام مائی سائڈز اپان دا گراؤنڈ، وہ زخمی بھی ہوئے تھے، کچھ جو ہے زخمی بھی ہوئے تھے گرنے سے. گرے کیوں تھے؟ بائی لیپنگ فرام مائی سائڈز، چھلانگ لگاتے ہوئے، میری جو اوپر کھڑے تھے تو وہاں سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے زمین پر. دین آئی ٹرائی ٹو فری مائی سیلف ود اسٹرنگز، پھر میں نے کوشش کی اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے ان رسیوں سے. اینڈ رینچ آؤٹ دا پیگز، اور باہر نکالنا چاہے. پیگ کہتے ہیں جو نیلز یا کیلیں، یا جس کو ہک کہتے ہیں ہم، کھونٹی جو ہوتی ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی کیلوں کے ساتھ
انہوں نے رسیوں سے باندھا ہوا تھا، تو میں نے وہ کیلیں باہر نکالنے کی کوشش کی. دیٹ فاسنڈ مائی لیفٹ آرم ٹو دا گراؤنڈ، جنہوں نے باندھا ہوا تھا میرے بائیں بازو کو زمین پہ. آئی مینیج ٹو بریک دی روپس اراؤنڈ ون آف مائی ہینڈز، میں جو ہے کامیاب ہو گیا توڑنے میں رسیوں کو جو میرے ایک ہاتھ کے ارد گرد تھی، تو ان کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا. ایز سون ایز آئی ڈڈ دس، جیسا ہی میں نے یہ کیا، آئی فیلٹ اے شارپ پین، میں نے ایک تیز درد محسوس کیا. دا لٹل مین وار شوٹنگ ایروز ایٹ می، چھوٹے بندے جو تھے وہ تیر چلا رہے تھے میری طرف. دی ایروز ور سمال، تیر چھوٹے تھے بٹ ویری شارپ، لیکن بڑے نکیلے اور تیز تھے. اینڈ آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو لائی اسٹل، اور میں نے فیصلہ کیا وہیں لیٹے رہنے کا، مطلب حرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا. ناؤ دا لٹل مین کنسٹرکٹیڈ اے پلیٹ فارم نیئر مائی ہیڈ، پھر جو ہے چھوٹے بندوں نے ایک چبوترا تعمیر کیا میرے سر کے نزدیک. ون آف دیم کلائمڈ اپ ٹو دا ٹاپ آف دی پلیٹ فارم، ان میں سے ایک جو ہے وہ چبوترے کی ٹاپ کے اوپر چڑھا. ہی واز اسٹینڈنگ ویری کلوز ٹو مائی ایئر، وہ میرے کان کے بہت نزدیک، بہت قریب جو ہے کھڑا تھا. ہی began ٹو شاؤٹ ان ٹو مائی ایئر، اس نے شروع کیا چلانا میرے کان میں. آئی کوڈ ہیئر وٹ ہی سیڈ، میں سن سکتا تھا جو اس نے کہا. بٹ آئی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ دی لینگویج ہی واز یوزنگ، لیکن میں نہیں سمجھ سکتا تھا وہ زبان جو کہ وہ استعمال کر رہا تھا. آواز تو آ رہی تھی لیکن اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تھی کہ یہ بات کس زبان میں کر رہے ہیں. ہی یوزڈ سائنز، اس نے استعمال کیے اشارے. ٹو کمیونیکیٹ ود می، میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، رابطہ کرنے کے لیے. ہی ٹولڈ می دیٹ دی کنٹری واز کالڈ للی پٹ، اس نے کہا کہ اس ملک کو للی پٹ کہا جاتا ہے، جو کہ ایک فرضی نام ہے، ایسا کوئی دنیا میں جگہ نہیں ہے. اینڈ دیٹ ہی ورکڈ فار دی ایمپرر، اور یہ بھی بتایا کہ وہ کام جو ہے کرتے تھے آقا کے لیے، شہنشاہ کے لیے. دین ہی ایکسپلینڈ، اور اس نے وضاحت کی، دیٹ آئی واز دیئر پرزنر، میں ان کا قیدی تھا. ہی ٹولڈ می ناٹ ٹو بی فرائٹنڈ، اس نے مجھے بتایا، وہ جو بندہ تھا اس نے مجھے بتایا کہ گھبراؤ نہیں، مطلب ہمیں دیکھ کے گھبراؤ نہیں. بیکاز دے اونلی وانٹیڈ ٹو ٹیک می ٹو سی دا ایمپرر، کیونکہ صرف وہ چاہتے ہیں تمہیں لے جانا دکھانے کے لیے آقا کو. تو وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تمہیں ہم دکھانے کے لیے لے جائیں بادشاہ کو، تم ہم سے گھبراؤ مت. اٹ واز ناؤ دی مڈل آف دی مارننگ، اب جو ہے صبح کا وسط تھا، درمیان تھا. اینڈ آئی واز آلموسٹ فیمشڈ ود ہنگر، اور میں تقریباً جو ہے بھوک سے نڈال ہو گیا تھا، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی. ہیونگ ناٹ ایٹن اے مارسل فار سم آورز بیفور آئی لیفٹ دا شپ، مارسل کہتے ہیں نوالا یا لقمہ. تو شپ سے پہلے نکلتے ہوئے میں نے ایک نوالا یا لقمہ بھی نہیں لیا تھا. آئی لیفٹ دا شپ، جب میں وہاں سے نکلا تھا. آئی پٹ مائی فنگر ان مائی ماؤتھ، میں نے ڈالی اپنی جو ہے انگلی اپنے منہ میں. ٹو شو دا لٹل مین، اس چھوٹے بندے کو دکھانے کے لیے، دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ایٹ اینڈ ڈرنک سم تھنگ، کیونکہ وہ بات چیت تو نہیں کر سکتے تھے، تو اشارے سے بتایا منہ میں انگلی ڈال کے، میں کچھ کھانا چاہتا ہوں اور پینا چاہتا ہوں. ہی انڈرسٹوڈ می اینڈ گیو سم انسٹرکشنز ٹو دا ہنڈریڈز آف لٹل مین، اس نے مجھے سمجھا اور ہدایات دی. انسٹرکشنز کہتے ہیں ہدایات کو، جو سینکڑوں چھوٹے آدمی تھے، بندے تھے ان کو. ہو ور آن دا گراؤنڈ، جو زمین پر تھے. دے وینٹ اوے، وہ گئے وہاں سے، دور گئے. اینڈ دین دے کیم بیک ود لیڈرز، اور پھر واپس آئے سیڑھیوں کے ساتھ. اچھا، یہ جو لیڈرز ہوتی ہیں، یہ جیسے دیوار کے ساتھ سیڑھی لگتی ہے اس کو کہتے ہیں. اسی طرح سٹیئرز ہوتی ہیں، جو سیڑھیاں کنکریٹ سے بنی ہوتی ہیں، تو ان کو سٹیئرز کہتے ہیں، جو چھت کے اوپر جا رہی ہوتی ہیں. اسی طرح ایسکلیٹر ہوتا ہے، وہ بھی سیڑھیاں ہوتی ہیں، اور وہ چلتی سیڑھیاں ہوتی ہیں، جو آپ دیکھتے ہوں گے لفٹ وغیرہ میں موجود ہوتی ہیں یا میٹرو اسٹیشنز وغیرہ میں موجود ہوتی ہیں. دے وینٹ اوے اینڈ دین دے کیم بیک ود لیڈرز. دے آفرڈ می فوڈ اینڈ واٹر، انہوں نے مجھے پیش کیا کھانا اور پانی. ایوری تھنگ ٹیسٹڈ گڈ، جو ہے ہر چیز کا اچھا ذائقہ تھا. بٹ اٹ واز ویری اسمال، لیکن وہ بہت چھوٹی تھی. لائک دا مین دیم سیلز، جیسے کہ آدمی خود چھوٹے تھے. آئی ڈرینک اے ہول بیرل آف ڈرنک، میں نے وہ پورا بیرل جو تھا، پوری بوتل جو تھی اس کو پیا. اینڈ ایٹ سیورل کیٹل اینڈ شیپ، اور ان کی جو چھوٹی چھوٹے مویشی اور بھیڑیں تھیں ان کو بھی کئی مویشی اور کئی بھیڑوں کو کھایا، کیونکہ بھیڑیں بھی ان کی چھوٹی چھوٹی ہوں گی تو اس کے لیے تو ایک نوالا وہ بنتا
ہوگا. سون آئی کوڈ ہیئر اے لاٹ آف نوائز. جو ہے جلد ہی میں سن سکتا تھا ایک بہت اونچی یا بہت زیادہ شور کو. آن دا گراؤنڈ نیئر می, زمین پر میرے نزدیک. آئی ٹرن مائی ہیڈ ٹو لک, میں نے موڑا اپنا سر دیکھنے کے لیے. اینڈ آئی سا دیٹ آل دا لٹل مین ور ناؤ ایوری بزی. سو آل دی لٹل مین ور ناؤ ویری بزی. جو سارے چھوٹے بندے تھے, آدمی تھے, وہ بڑے مصروف تھے. دے ہیڈ کٹ ڈاؤن اے لاٹ آف ٹریز, انہوں نے کاٹے تھے کئی جو ہے درخت. اینڈ دے ور بلڈنگ سم تھنگ ود دا ٹریز, اور وہ تعمیر کر رہے تھے, بنا رہے تھے کچھ ان درختوں کے ساتھ. دے ورکڈ فار اے لانگ ٹائم, انہوں نے کام کیا کافی وقت کے لیے. اینڈ دین آئی سا واٹ دے ور میکنگ, اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ کیا بنا رہے تھے. اٹ واز اے لارج مشین, وہ ایک بڑی مشین تھی. ود مینی ویلز, بہت زیادہ پہیوں کے ساتھ. دی مشین واز ایز بگ ایز می, مشین اتنی بڑی تھی جتنا کہ میں, کیونکہ اس کو وہ مشین کے اوپر لٹا کے آگے لے جانا چاہتے تھے, تو اس لیے انہوں نے مشین ان درختوں کے ساتھ اور پہیوں کے ساتھ بنائی تھی. I was now tired again, میں اب دوبارہ تھک گیا تھا. اینڈ آئی فیل asleep once more, میں دوبارہ جو ہے سو گیا ایک مرتبہ پھر. while I slept, جب میں سویا. the little man pulled me onto the machine, جو چھوٹے بندے تھے انہوں نے مجھے کھینچ کے مشین کے اوپر چڑھا دیا. the movement woke me, اس حرکت نے مجھے جگایا. I was curious to find out, میں متجسس ہو گیا. متجسس وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر جستجو ہوتی ہے, مطلب کسی کو تلاش کرنے کی کوشش ہوتی ہے. میں نے یہ ڈھونڈنے کے لیے متجسس ہوا. واٹ دے ور ڈوئنگ, یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا کر رہے تھے. دین آئی ہرڈ اے نوائز, پھر میں نے ایک آواز سنی. اینڈ آئی سا ہنڈریڈز آف ٹائنی ہارسز, میں نے دیکھے سینکڑوں چھوٹے گھوڑے. دا لٹل مین اٹیچ دی ہارسز ٹو دا مشین, ان چھوٹے بندوں نے جوڑا گھوڑوں کو اس مشین کے ساتھ. اینڈ دا ہارسز بگین ٹو پل می along, اور ہارسز جو ہے انہوں نے کھینچنا شروع کیا مجھے اپنے ساتھ. دیر وار 1500 ہارسز پلنگ می, وہاں پہ 1500 گھوڑے مجھے کھینچ رہے تھے. دا مشین بگین ٹو موو سلولی فارورڈ, مشین نے حرکت کرنا آہستہ سے آگے حرکت کرنا شروع کیا. وی ٹریولڈ سلولی فار اے لانگ ٹائم, ہم نے سفر کیا آہستہ آہستہ سے کافی وقت کے لیے. اینڈ دین وی کیم ٹو اے سٹی, پھر ہم شہر آئے. وی اسٹاپڈ آؤٹ سائڈ دا سٹی, ہم رکے شہر سے باہر. دیر واز این اینشینٹ ٹیمپل دیئر, وہاں پہ ایک قدیم مندر تھا. اینڈ دے آسکڈ می ٹو گیٹ آف دا مشین, اور انہوں نے مجھے کہا اترنے کے لیے مشین سے. اینڈ انٹر دا ٹیمپل, اور مندر میں داخل ہونے کے لیے کہا. آئی لرن لیٹر دیٹ دس ٹیمپل واز ون آف دی لارجسٹ بلڈنگز ان دا کنٹری, مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو مندر ہے یہ اس ملک میں جتنی بھی بڑی بلڈنگز ہیں ان میں سے ایک ہے. اٹ واز نو لانگر یوزڈ بیکاز, یہ اب زیادہ جو ہے اس کو استعمال اب نہیں کیا جاتا کیونکہ کسی نے ہیڈ کمیٹڈ اے ٹیریبل مرڈر, یہاں پہ ایک خوفناک قتل کیا تھا. دیر سم ایئرز اگو, یہاں پہ کچھ سال پہلے. دیر واز جسٹ انف اسپیس ان دا ٹیمپل فار می ٹو انٹر, وہاں پہ کافی جگہ تھی مندر میں میرے داخل ہونے کے لیے. ونس آئی واز ان سائڈ, جب ایک مرتبہ میں اندر گیا. دا پیپل ٹائڈ می اپ اگین, دوبارہ لوگوں نے مجھے وہاں پہ باندھ دیا. دے یوز 91 چینز اینڈ 36 پیڈ لاکس, انہوں نے 91 زنجیریں اور 36 جو ہے تالے استعمال کیے. دا چینز ور لانگ انف ٹو الاؤ می ٹو اسٹینڈ اینڈ واک اراؤنڈ, جو زنجیریں تھیں وہ اتنی لمبی تھی کہ میں جو ہے ادھر ادھر ہل سکتا تھا اور کھڑا بھی ہو سکتا تھا. آئی ول نیور فارگیٹ, میں نہیں بھولوں گا کبھی بھی. ہاؤ سرپرائزڈ اینڈ فرائٹنڈ دا پیپل وار, کتنے حیران اور ڈرے ہوئے خوفزدہ تھے وہ لوگ. وین دے سا می اسٹینڈ اپ اینڈ واک, جب انہوں نے مجھے دیکھا کھڑے ہوتے ہوئے اور چلتے ہوئے. ناؤ دی ایمپرر ہمسیلف کیم ٹو دا ٹیمپل, اب وہ بادشاہ جو ہے خود آیا مندر میں. ہی براٹ ہز پرنسز ود ہم, اس نے لایا شہزادی کو اپنے ساتھ. دے وانٹیڈ ٹو لک ایٹ می, وہ میری طرف دیکھنا چاہتے تھے. دے کلائمڈ اپ اے ٹاور ان دا ٹیمپل, وہ جو ہے جو ٹاور تھا مندر کے اندر اس کے اوپر چڑھے. اینڈ لک ڈاؤن ایٹ می, اور نیچے میری طرف دیکھا. ویئر آئی لے, جہاں پہ میں لیٹا ہوا تھا. پیپل فرام دا سٹی بگین ٹو ارائیو ایز ویل, لوگ جو ہیں شہر سے وہ بھی آنا شروع ہوئے. اینڈ دے کلائمڈ اپ دا والز آف دا ٹیمپل, اور وہ اوپر چڑھے جو مندر کی دیواریں تھیں ان کے اوپر. ٹو لک ڈاؤن ایٹ می, نیچے میری طرف دیکھنے کے لیے. سم ویری ڈیئرنگ پیپل, کچھ جو ہے بڑے ہی بہادر اور جرأت مند لوگ, انہوں نے پٹ لیڈرز, سیڑھیاں رکھی. اگینسٹ مائی باڈی, میرے جسم کے ساتھ, مطلب ان میں اتنی جرأت تھی کہ مجھ سے ڈر نہیں رہے تھے بلکہ سیڑھیاں رکھ کے میرے اوپر چڑھے. اینڈ کلائمڈ اپ دیز
اور جو ہے ان کے اوپر چڑھے، سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کے میرے جسم تک پہنچے۔ ایوری باڈی واز ویری سرپرائز ٹو سی می، ہر شخص جو ہے بڑا حیران تھا مجھے دیکھتے ہوئے۔ آئی واز دی بگیسٹ مین دے ہیڈ ایور سین، میں سب سے بڑا آدمی تھا جو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھے تھے۔ دا نیکسٹ ڈے دی ایمپرر آف لیلی پٹ کیم ٹو سی می اگین، اگلے دن جو لیلی پٹ کا آقا تھا، بادشاہ تھا، وہ دوبارہ آیا مجھے دیکھنے۔ ہی لکڈ میگنیفیسنٹ ان ہز روب، وہ بڑا شاندار جو ہے دکھائی دیتا تھا اپنے حلت میں، اپنے لباس میں، حلت کہتے ہیں لباس کو، شاہی لباس میں۔ اینڈ واز ماؤنٹنگ اے اسمال ہارس، اور ایک چھوٹے گھوڑے پہ سوار تھا۔ آئی ٹرائی ٹو اسپیک ٹو ہیم ان انگلش، میں نے کوشش کی انگلش میں اس سے بات کرنے کی، بٹ ہی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ می، لیکن اس نے مجھے نہیں سمجھا کیونکہ اس کو یہ زبان آتی ہی نہیں تھی۔ آئی ٹرائیڈ آل دی لینگویج، میں نے تمام زبانوں میں کوشش کی۔ آئی نیو، میں جانتا تھا، بٹ ہی اسٹل، جو میں جانتا تھا مطلب جو زبانیں میں جانتا تھا ان سب میں نے کوشش کی، بٹ ہی اسٹل ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ می، لیکن اس نے مجھے پھر بھی نہیں سمجھا۔ ہی اسٹیڈ اباؤٹ 2 hours، وہ وہاں پہ 2 گھنٹے تک رکا۔ اینڈ دین ہی وینٹ اوے، اور پھر وہ وہاں سے گیا۔ ہی لیفٹ سم سولجرز ان چارج آف می، اس نے جو ہے کچھ سپاہی وہاں پہ ڈیوٹی پہ مامور کیے، وہاں پہ کچھ چھوڑے۔ سم آف پیپل فرام دا سٹی بیگین ٹو کم نیئر می، کچھ جو ہے شہر کے لوگ میرے نزدیک آنا شروع ہوئے۔ وہ ٹو بی وانٹیڈ ٹو سی دا جائنٹ مین، وہ جو لوگ تھے وہ بھی جو ہے اس بڑے آدمی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ناٹ آل دیم ور فرینڈلی، وہ جو سارے تھے ان میں سے سارے جو ہے بڑے اچھے یا دوستانہ نہیں تھے۔ ہاؤ ایور، تاہم، اے اسمال گروپ آف دیم، ان میں سے ایک ایسا گروپ بھی تھا، بیگین ٹو شوٹ، جس نے شروع کیا چلانا، ایروز، تیر چلانا شروع کیا، ایٹ می، میری طرف۔ کچھ تو بڑے دوستانہ تھے لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے میرے اوپر تیر برسانے شروع کیے۔ دی کلنر انچارج، جو کرنل تھا وہاں پہ، انچارج کرنل تھا آف دی سولجر، سپاہیوں کا، واز ویری اینگری، وہ بڑا غصہ ہوا۔ اینڈ ہی کیپچرڈ 6 آف رنگ لیڈرز، اس نے وہ جو تیر برسا رہے تھے ان کو پکڑا، 6 جو رنگ لیڈرز تھے۔ رنگ لیڈر کس کو کہتے ہیں؟ جو بدماش لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو سرکردہ ہوتے ہیں، جو ان کے سربراہ ہوتے ہیں، ان کو پکڑا۔ ہی ٹولڈ دی سولجرز ٹو ٹائی دیم ود روپس، اس نے حکم دیا، سولجرز کو بتایا کہ انہیں جو ہے رسیوں سے باندھ دو۔ دین ہی گیو دیم ٹو می ٹو پنش، پھر جو ہے اس کرنل نے ان 6 لیڈرز کو مجھے دیا سزا دینے کے لیے۔ آئی پکڈ اپ آل 6 مین ان مائی ہینڈ، میں نے اٹھایا اوپر ان 6 آدمیوں کو اپنے ہاتھ میں۔ اینڈ پٹ 5 آف دیم ان ٹو مائی پاکٹ، اور جو ہے ان میں سے 5 کو میں نے اپنی جیب میں ڈالا۔ آئی لفٹڈ دا 6th مین ویری کلوز ٹو مائی فیس، میں نے اٹھایا 6ٹھے آدمی کو بہت ہی نزدیک اپنے چہرے کے۔ آئی پریٹینڈڈ، میں نے ظاہر کیا، یہ دکھایا، دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ایٹ ہم، کہ میں اسے کھانا چاہتا ہوں۔ اینڈ ٹک آؤٹ مائی پین نائف، اور میں نے اپنا چاقو نکالا۔ دی کلنل اینڈ دی سولجرز، اور جو کرنل اور سپاہی تھے، لکڈ انہیپی، وہ ناخوش دکھائی دیے، کیونکہ جب میں نے یہ ایسا کیا تو وہ بڑے ناخوش ہوئے کہ یہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وین دے سا می، جب انہوں نے مجھے دیکھا، ڈوئنگ دس، ایسا کرتے ہوئے۔ اینڈ دا پرزنر واز ٹیریفائڈ، اور جو قیدی تھا وہ بڑا خوف زدہ ہوا تھا۔ آئی پٹ دی نائف نیئر دا مینز باڈی، میں نے چاقو جو ہے یا چھری جو ہے اس کے جسم کے قریب رکھی۔ اینڈ جینٹلی کٹ دا روپس اراؤنڈ ہم، اور جو ہے بڑی نرمی کے ساتھ وہ رسیوں سے جس سے ان کو باندھا ہوا تھا ان کو میں نے کاٹ ڈالا۔ اینڈ دین آئی پلیسڈ ہم آن دا گراؤنڈ، پھر میں نے اسے رکھا زمین پر۔ آئی ڈیڈ دا سیم تھنگ ود دی ادر 5 مین، میں نے یہی کام کیا باقی 5 کے ساتھ بھی، کیونکہ کرنل نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا تھا تو اس نے چاقو سے سب کی رسیاں توڑ دی۔ دی سولجرز اینڈ دا پیپل ور ویری ہیپی، سولجرز اور جو لوگ تھے بڑے خوش تھے۔ وین دے سا، جب انہوں نے دیکھا، دیٹ آئی واز کائنڈ ٹو دا مین، میں رحم دل ہوں، مہربان ہوں آدمیوں پہ۔ ہو ہیڈ ٹرائی ٹو ہارٹ می ود دیئر ایرز، جنہوں نے کوشش کی تھی مجھے نقصان پہنچانے کی اپنے تیروں کے ساتھ، زخمی کرنے کی اپنے تیروں کے ساتھ۔ دی ایمپرر آسکڈ ہز گورنمنٹ منسٹر، جو آقا تھا اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا، حکومت کے جو وزراء تھے ان سے پوچھا، واٹ ٹو ڈو ود می، کہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ دے سجیسٹڈ دیٹ سم ون شوڈ ٹیچ می دیئر لینگویج، انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی کو مجھے زبان سکھانی چاہیے، تو تاکہ زبان آتی ہوگی تو ہم جو ہے رابطہ قائم کر سکیں گے۔ آئی اسٹڈیڈ ویری ہارڈ، میں نے بہت سخت مطالعہ کیا، بہت سخت جو ہے کوشش کی یہ زبان حاصل کرنے کی۔ اینڈ ان اباؤٹ اے منتھ، اور 1 مہینے میں، آئی کوڈ اسپیک اٹ، میں اسے بول سکتا تھا۔ اٹ جو لگا ہے یہ لینگویج کے لیے لگا ہے۔ دین آئی ٹولڈ دی ایمپرر، پھر میں نے کہا،
آقا کو that I was tired of being a prisoner, میں جو ہے قیدی بنے بنے تھک گیا تھا. I asked him to let me go, میں نے اسے کہا جانے کے لیے کہ مجھے یہاں سے جانے دو. He said, اس نے کہا that he would consider my request, میں اس کی جو یہ التجا ہے یہ ریکویسٹ ہے اس کو زیر غور کروں گا, مطلب خاطر میں لاؤں گا. He asked me to be patient, اس نے مجھے کہا صابر رہنے کے لیے. پیشنس کہتے ہیں صبر کو, پیشنٹ صابر, صبر کرنے والا. And he told me they would treat me well, اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے. Then the emperor told me that he wanted his soldiers to search me for weapons, پھر آقا نے مجھے بتایا کہ وہ چاہتا ہے اپنے سپاہیوں کو کہ وہ تمہاری تلاشی لیں. کس چیز کے لیے؟ ویپنز کے لیے, کہ تمہارے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں ہے. I replied that, میں نے جواب دیا, I would show his men everything, میں دکھا سکتا ہوں اس کے بندوں کو ہر ایک چیز. I had in my pockets, جو میری جیبوں میں تھی. The emperor thanked me, بادشاہ نے میرا شکریہ ادا کیا. But he explained that the law was very clear, لیکن اس نے وضاحت کی, اس نے واضح کیا کہ جو قانون ہے وہ بڑے واضح تھا. The search had to be carried out by the emperor's men themselves, اس نے کہا کہ میں تو آپ کو سب کچھ دکھا سکتا ہوں, لیکن بادشاہ نے کہا کہ قانون واضح ہے کہ تلاشی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے جو ایمپرر کے بندے ہیں ان کو خود, تم نہیں دکھاؤ گے بلکہ وہ خود آپ کی تلاشی کریں گے. He asked me to help the man carry out the search, وہ ایمپرر جو تھا اس نے مجھے کہا کہ تم مدد کرو یہ تلاشی جو ہو رہی ہے, سرچ ہو رہی ہے اس میں. I agreed to do this, میں راضی ہو گیا اسے کرنے میں. I picked up the two men very carefully, میں نے بڑے احتیاط کے ساتھ دو بندوں کو اٹھایا. And put them into my coat, اور ان کو اپنے کوٹ میں رکھا کیونکہ وہ تلاشی کرنا چاہتے تھے کوٹ پاکٹس, کوٹ کی جیبوں میں. The two men later wrote a report for the emperor, دو بندے تھے انہوں نے بعد میں رپورٹ لکھی آقا کے لیے. In the report, یہ آگے رپورٹ آ گئی ہے جو انہوں نے لکھی. In the right coat pocket of the great man mountain, یہ جو بڑا پہاڑ جیسا آدمی تھا اس کی جو دایاں کوٹ کی جیب تھی اس میں. آفٹر دی اسٹرکٹیسٹ سرچ, اچھا یہ سپرلیٹو ڈگری ہے, اسٹرکٹ, اسٹرکٹر, اسٹرکٹیسٹ مطلب کہ سخت ترین جو تلاشی کے بعد. وی فاؤنڈ اونلی ون گریٹ پیس آف کورس کلاتھ, ہم نے جو ہے ایک موٹا جو ہے کپڑا وہاں پہ ہم نے پایا, ہمیں ملا. لارج انف ٹو بی اے فوڈ کلاتھ فار یور میجسٹیز چیف روم آف اسٹیٹ, جو آپ کی ریاست کا ایک بڑا کمرہ ہے تو اس کے جو فٹ کلاتھ ہے نیچے بچھانے کے لیے یہ کافی ہوگا. یہ جو اس کی جیب میں ڈلا ہوا ہے آپ کے کمرے کے لیے نیچے بچھانے کے لیے کافی ہوگا. ان دا لیفٹ پاکٹ, جو بائیں جیب ہے, وی سا اے ہیوج سلور چیسٹ, ہم نے ایک ان کے لیے بہت بڑا جو ہے ایک چاندی کا ڈبہ دیکھا, ٹھیک ہے, ان کے لیے تو بہت بڑا تھا. ود اے کور آف دا سیم میٹل, مطلب سلور ہی کے جو میٹل تھا سلور ہی کا اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا تھا, کور چڑھا ہوا تھا. وچ وی دی سرچرز ور ناٹ ایبل ٹو لیف, جس کو جو ہے ہم اٹھا نہیں سکے, جو تلاشی لینے والے تھے اس کو ہم اٹھا نہیں سکے. وی ڈیزائرڈ اٹ, ہم نے خواہش کی, اٹ شوڈ بی اوپن, اسے کھلنا چاہیے, اسے کھلا ہوا ہونا چاہیے. اینڈ ون آف آس اسٹیپنگ انٹو اٹ, اور ہم میں سے ایک جو ہے اس کے اندر داخل ہوا. فاؤنڈ ہمسیلف اپ ٹو دا مڈ لیگ, اور اپنے آپ کو, جو بندہ اندر داخل ہوا اس نے اپنے آپ کو پایا کہ وہ جو مڈ لیگ ہے مطلب اس کی آدھی ٹانگ, ان اے سارٹ آف ڈسٹ, ایک قسم کی دھول ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر اس کی آدھی ٹانگ جو ہے بیچ میں چلی گئی ہے. وچ واز فلائنگ اپ ٹو آور فیسز, اور وہ جو دھول تھی وہ ہمارے چہروں کے اوپر بھی اڑ کے آ رہی تھی. سیٹ اس بوتھ ا سنیزنگ فار سیورل ٹائمز ٹوگیدر, اور جس نے جو ہے ہمیں چھینک بھی مارنے پر مجبور کیا کئی مرتبہ اکٹھے, مطلب ایک ہی ساتھ ہمیں اس دھول کی وجہ سے چھینک بھی آئی. ان ہز رائٹ ویسٹ کوٹ, اس کا جو کوٹ تھا ویسٹ کوٹ, اس کی دائیں پاکٹ میں وی فاؤنڈ آ پروڈیجیس نمبر آف وائٹ تھن سبسٹینسز, ایک بہت بڑی, پروڈیجیس کہتے ہیں بہت بڑی جو ہے تعداد, سفید تھن سبسٹینسز جو ہے پتلی چیزوں کی, اشیاء کی. فولڈڈ ون اوور انادر, جن کی ایک دوسرے کے اوپر پرت چڑھی ہوئی تھی, مطلب ایک چیز دوسرے کے اوپر فولڈ ہوئی تھی. اوور انادر, ایک دوسرے کے اوپر. اباؤٹ دی بگنیس آف 3 مین, ہم جو 3 بندے ہیں ان کے سائز کے برابر. ٹائڈ ود اے اسٹرانگ کیبل, جو کہ بندھا ہوا تھا ایک مضبوط تار کے ساتھ. اینڈ مارکڈ ود بلیک فگرز, اور اس کے اوپر لکھائی ہوئی تھی کالے حروفوں کے ساتھ, کالے حروفوں کے ساتھ, الفابیٹس کے ساتھ اس کے اوپر لکھائی ہوئی تھی. وچ وی ہمبلی کنسیو ٹو بی رائٹنگ, جس کو ہم نے جو ہے بڑی عاجزی کے ساتھ یہ تصور کیا, یہ سوچا کہ یہ تحریر ہے.
تو جب ہم نے دیکھا تو اس کے اوپر جو لکھائی ہوئی ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا یہ تحریر ہے. ایوری لیٹر آلموسٹ ہاف ایز لارج ایز دی پام آف آور ہینڈز. اس کا جو ہر حروف تھا وہ اتنا ہی بڑا تھا جتنا کہ ہمارے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے، ہتھیلی نہیں ہاف ہتھیلی، مطلب کہ نصف ہتھیلی جو ہماری ہاتھ کی ہے اتنا بڑا اس کا حروف تھا. تو ایک لینتھی جو ایک ٹاپک تھا، گلیورز ٹریول کا ایک پارٹ تھا، اوائج ٹو للی پٹ. اس کی جہاں تک ٹرانسلیشن مکمل ہوئی ہے، آتھر کے متعلق لکھا گیا جانتھن سوئفٹ نے یہ گلیور ٹریول جو ہے ناول لکھا ہے.